ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیذ الکریم تجلی باسم منتقم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ فہم دین کورس کے 16ویں سبق میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلام سے اتنی دوری کیوں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عنوان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے ایک شکوہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے ساتھ بیزاری اور اسلام سے اتنی دوری کا کوئی مسئلہ بنتا نہیں، لیکن مسلمان آج کل ایسی صورتحال میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے باور کرایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ تشریف لے آنے کے بعد اور دعوت اسلام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی شخص سے سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کو قبول نہیں فرمائے گا، صرف اور صرف ایک مذہب اور وہ ہے دین اسلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئی تشریف لائے تھے تو جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ایمان لایا، اللہ کی توحید کو مانا، وہ بھی مومن ہے۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا، ان کی رسالت کو، اللہ کی الوہیت توحید کو مانا، وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اب کلمہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین صرف نبی علیہ السلام کا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے دوری بالکل منظور نہیں۔ چاہے کوئی شخص اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور حضور علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوگا، اگرچہ وہ نبی ہیں لیکن حضور کے آنے کے بعد صرف اور صرف دین اسلام چلے گا، نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ کوئی اور دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دین کے ساتھ محبت اور پیار اتنا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت کے پہلے دینوں کو رب قبول فرما لے گا، اسلام کے آنے کے بعد کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین پر تشریف جس وقت لے آئیں گے قیامت کے قریب، تو وہ اپنے دین کی نہ تبلیغ کریں گے، نہ اپنے دین کے احکامات چلائیں گے، وہ بھی دین اسلام کے پیروکار ہوں گے اور اللہ کے دین اسلام کی ہی تبلیغ فرمائیں گے، اپنے آپ کو اسلام کی خدمت میں لگا دیں گے، اسلام کی نوکری میں لگا دیں گے اور اسلام کی عظمت کا ہی جھنڈا وہ بلند فرمائیں گے۔ اس واسطے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو ڈھونڈا لن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنی پابندی آخر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں رب نے دنیا کائنات کی ہر قسم کی بلائیاں رکھ دی ہیں۔ اب رب نہیں چاہتا کہ اگر تو اسلام کی دامن میں ہوتی کوئی کمی تو پھر کوئی منہ اٹھا کے کسی اور طرف جاتا تو پھر تو کچھ بنتا تھا، اور اگر اسلام کے دامن میں کوئی کمی نہیں، ہماری سوچ سے بڑھ کر اللہ نے بلائیاں اس میں رکھی ہیں، پھر اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا اس کا کوئی جو ہے توق نہیں بنتا۔ یہ ہے اسلام کی عظمت۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ چاہتا ہے کہ میرے دین اسلام سے کوئی شخص دوری قطعاً اختیار نہ کرے۔
رب نے وعدہ بھی دے دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا کافر لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نور کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں گے. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ خود اس دین کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کسی کو قبول ہو چاہے قبول نہ ہو، اللہ اس کی عظمت کا جھنڈا بلند ہی فرمائے گا. لیکن شکوہ اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، گلہ اپنوں سے ہے. گلہ ہمیں اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا، ہم نے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوایا، مسلمانوں کے علاقوں میں بھی رہے، لیکن شکوہ اس بات کا ہے کہ ہماری کوئی مجلس ہو، کسی مقام پہ 4 بندے اکٹھے ہوں، بیٹھک ہو، گلی محلہ ہو، کسی مقام پہ ہو، ہماری زبان سے تنقید کا نشانہ جو چیز بنتی ہے وہ اللہ کا دین، دین اسلام ہوتا ہے. یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. ایک عام بندہ جس نے 4 لفظ تک بھی نہیں پڑھے، وہ بھی زبان کھولے گا تو اللہ کی دین اسلام پہ کھولے گا. وہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو زیادہ سمجھدار ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا 1400 سال سے جو علماء گزر کے آئے ان سے زیادہ آج کے 15-20 سال کے بچے کو زیادہ سمجھ آ گئی. یہ زبان کھولنا اسلام کی دوری بنتا ہے کہ اسلام کے دامن میں آ کر پھر ایک ایک اسلام کے حکم پر اعتراض کرنا، ایک ایک اسلام کے حکم پر. اسلام کا کوئی حکم سن کو نہیں جی اسلام میں اتنی سختی ہے ہی نہیں جی، یہ تو اسلام کا حکم ہے ہی نہیں، یہ ہمیں اب سمجھ نہیں آتا لہٰذا یہ اسلام ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین، دین اسلام کے ساتھ. تو نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ اگر ہم نے کچھ دیا ہوتا پھر بھی بولتے تو جائز تو پھر بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی اعتراض اور نشانہ اللہ کے دین، دین اسلام کو بنایا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھو کہ اللہ کے دین نے ہمیں کیا دیا. تو پھر پیدائش سے لے کے موت تک، موت سے لے کے حشر کے میدان تک، حشر کے میدان سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک، ہر قدم پہ نظر آئے گا کہ اسلام کی رحمت بندے کے سر پہ کتنی برستی ہے. میں مختصر سا اس سارے مقامات سے آپ کے سامنے گزرنا ہے. مختصر الفاظ میں انسان پیدا ہوا، بچہ تھا یا بچی تھی، والدین کے گھر میں پیدائش ہوئی. اب پیدائش کا یہ بالکل پہلا مرحلہ اسلام نے کتنا احسان کیا. جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی پیدا ہوتے تھے، لیکن بچوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا ہمارا والد کون ہے، ہماری والدہ کون ہے. بچیوں کے ساتھ تو جو سلوک ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اسلام نے اپنے دامن سے اس انسان کو کتنی خیرات عطا فرمائی. سرکار کی حدیث ہے، فرمایا کسی مسلمان کے گھر میں جس وقت بیٹے کی ولادت ہوتی ہے باس اللہ علیہ مالکا، اللہ عرشوں سے اس گھر میں فرشتہ بھیجتا. اب اللہ کی طرف سے مبارک آئی، وہ اس گھر والوں کو آ کے اللہ کی طرف سے مبارک دیتا ہے. اب یہ چاچے مامے نہیں آئے تھے، رشتہ دار نہیں آئے تھے، سب سے پہلی مبارک کس کی طرف سے آ گئی؟ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے. اور سرکار فرماتے ہیں وہ رب کا فرشتہ آ کر اس بچے کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے. فرشتہ نوری مخلوق آ کر اس انسان کے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے. شروع ہو گیا نا اسلام کے احسانات. ادھر بچی پیدا ہوئی جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن حدیث پاک کیا بتاتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے گھر میں جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو باس اللہ علیہ ملائکہ، اب اللہ ایک فرشتہ نہیں فرشتوں کا جلوس اس گھر میں بھیج دیتا ہے. بیٹے کی باری ایک فرشتہ، بیٹی کی باری ڈھیر سارے فرشتے آ گئے. یہ اس گھر میں آ کے کہتے کیا ہیں؟ ضعیفۃ خرجۃ ضعیفۃ القیم علیہا معان یوم القیامہ. یہ کمزور جان ہے، کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی نگہبانی کرے گا کل بروز قیامت اللہ کے نبی اس کی رکھوالی فرمائیں گے. اب یہ احسان شروع ہوا، ابھی بچے نے دودھ نہیں پیا لیکن آسمان سے اللہ کی رحمتیں اس پر برسنی شروع ہو گئیں. اگلا مرحلہ آیا، ماں باپ کے گھر میں پرورش کر رہے تھے. وہ بھی دور تھا جس دور میں ماں باپ اپنے اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اولاد سے دور ہٹ جایا کرتے تھے. ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو کتنی بشارتیں دیں اور کتنی اس بچے کے لیے عزتیں عطا فرمائیں کہ والدین کو آرڈر دیا کہ والدین اس بچے کی پرورش کریں اور پرورش اپنی ضائع نہ سمجھیں.
فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے پالا وہ یہ نہ سمجھے کہ میری کمائی ضائع ہو رہی ہے، فرمایا اللہ اس کو ہر لقمے پر صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کھا کون رہا ہے؟ اس کا اپنا بیٹا۔ کون کھا رہا ہے؟ اس کی اپنی بیٹی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک لقمے پر صدقے جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ گھر میں صدقہ ہے، اپنی آل اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری جہت سے دیکھیے، بچی تھی، بچی کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا، اسلام نے کتنا احسان کیا کہ جس وقت بچی کی پرورش کی باری آئی، پالنے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد پالنے والے میں سے جنت اسے ملے گی جس نے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی۔ یہ نہیں سمجھا کہ بیٹے کو زیادہ کھلاؤں اور بیٹی کو تھوڑا، بیٹے سے زیادہ محبت بیٹی سے تھوڑی، نہ، فرمایا برابر ان کے ساتھ محبت اور رشتہ نبھائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ بھی اسلام کی طرف سے ایک عطا ہے بندہ مومن پر کہ یہ بچہ ماں باپ کے گھر میں تھا لیکن اسلام نے اتنی کرم نوازی کی، بچیاں بڑی ہوئیں۔ اب بڑی بچیوں کو پالنا، ان کی عزت کا، ان کے حیا کا، ان کے پردے کا دھیان رکھنا یہ بہت بڑے مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ان والدین سے اور بالخصوص ان ماؤں سے پوچھئے جن کی بچیاں نوجوان ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم پر کوئی نہ کوئی حرف نہ آ جائے ان کی عزت پر، ان کی غیرت پر، ان کی حیا پر۔ بڑی مشکل سے پالتے ہیں، لیکن اس مشکل سے گزرنے والے کو بھی رب نے اجر عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، ایک عورت آئی اپنی 2 بچیوں کو ساتھ لے کر، حضور علیہ السلام کے گھر سے آ کر اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے گھر پورے کی چھان بین کی تو ٹوٹل 1 کھجور ملی۔ گھر کس کا ہے؟ نبیوں کے سردار کا اور 2 جہاں کے والی کا، ٹوٹل گھر سے 1 کھجور ملی۔ امت کو سبق کیا دیا؟ گھر میں اتنا سرمایہ بھی نہ ہو تو دروازے سے پھر بھی سوالی خالی نہیں موڑنا۔ وہ 1 کھجور اٹھائی، اس بی بی کو دے دی۔ اس بی بی نے کیا کیا؟ اس کے 2 ٹوٹے کیے، 1 حصہ 1 بچی کو، 1 حصہ 1 بچی کو دے دیا۔ سیدہ عائشہ حیران ہو گئیں کہ کمال ہے، لوگ اپنے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو 1 کھجور ملی، اس نے خود کچھ نہیں کھایا، دونوں حصے بچیوں کو دے دیے۔ حیران تھی۔ اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سرکار کے سامنے معاملہ رکھا، کیا وجہ؟ عجیب تماشا، عجیب معاملہ دیکھا۔ ایک عورت کو 1 کھجور ملی تو اس نے خود کچھ نہیں کھایا، بچیوں کو کھلایا۔ سید عائشہ صدیقہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان کے کرم کی بات ہے کہ بات کسی ایک کی ہوتی ہے اور بھلائیاں پورے جہان کو مل جاتی ہیں۔ بات اس ایک عورت کی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سن، میری امت میں سے رب جس بندے کی آزمائش بچیوں کے ساتھ کرے اور وہ بچیوں کو سر کا بوجھ سمجھ کے نہیں، اللہ کی رحمت سمجھ کے پالے، ان کی عزت کا، حیا کا، غیرت کا، پردے کا دھیان رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ جملہ حضور کا سننا، اگر باپ کسی جرم کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو گئی ہوئی، فرمایا یہ بچیاں آ کر اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ جہنم واجب ہو گئی ہوئی مطلب لکھ دی گئی اس کے باپ کے نام، تو یہ بچیاں باپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ کنّا لہو سترم من النار، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ یہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ بیان حضور نے کیے تو بھلا کس کا تھا؟ بچوں کا تھا۔ اب یہ انسان بچپنے میں سے گزر رہا تھا تو پھر بھی اسلام کی رحمتیں برس رہی تھیں، پر افسوس جس نے اتنی رحمتیں اسلام کی برداشت کی اس کی کوئی بیٹھک نہیں گزرتی کہ وہ اسلام پہ تنقید نہ کرتا ہو۔ یار کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا، چپ ہو جاؤ، خبردار اللہ کے دین پر تنقید نہ کرو۔ ہمارے پرانے لوگ جو اگرچہ جاہل تھے، سادہ سے انسان تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ کہتے قصوروار میں ہوں، میں گناہگار ہوں، پر نبی سونے کا دین سچا ہے، اللہ کے نبی کا دین سچا ہے، وہ دین پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ رہا ہے تو ہم دین پر تنقید، مولوی پر تنقید، یہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے سنیے کہ اسلام نے مزید کتنی عظمتیں عطا کی۔ یہ بچی اور وہ بچہ بڑے ہو کر کیا بنے؟ میاں اور بیوی آپس میں تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جنس 2 جب جڑتے ہیں تو پھر میاں بیوی والا رشتہ۔ اسلام نے اس مقام پر بھی عزتیں عطا فرمائی، میاں کو بھی عزتیں دیں، بیوی کے لیے بھی عزتیں عطا فرمائی۔
عورت کو فرمایا اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اسلام تجھے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. خاوند کو عزت ملی. عورت کو کتنی عزت ملی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں عورت ہو اور اس کا خاوند اپنی بیوی کی کفالت کے لیے حلال رزق کما کر بیوی تک پہنچاتا ہے, بیوی وہ اٹھا کر لقمہ بھی منہ میں ڈالتی ہے, اللہ اس کو صدقے کا اجر عطا فرما دیتا ہے. تو دونوں طرف سے پھر بھی عزتیں عطا فرما دی. اگلا مرحلہ بڑھا تو یہ بن گئی ماں اور وہ بن گیا باپ. باپ کو بھی عزت دی اسلام نے, ماں کو بھی عزت دی اسلام نے. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب یہ ہو گئے بوڑھے, بال ہو گئے سفید, یہ اب کسی کام کے نہ رہے بظاہر, اور گھر والے بھی تنگ ہو گئے. گھر والوں نے چارپائی بھی سائڈ پہ ڈال کے دے دی. لوگوں کی نگاہوں میں کچھ نہیں تھے لیکن رب کی نگاہ میں اس وقت بھی بہت کچھ تھے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سننا اور پھر اس بات پہ فخر کرنا کسی گھر میں اگر کچھ بزرگ ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ترزقون وتنصرون وتمترون بدعفائکم. فرمایا ہے گھر والوں اگر آسمان کے دروازوں سے رزق اترتا ہے تو ان سفید بالوں والے بزرگوں کے صدقے سے رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. جس وقت گھر والے کچھ نہیں سمجھتے تھے, رب نے گھر والے کو کہا تو نہ سمجھ کہ گھر میری تنخواہ پہ چل رہا ہے, تیری تنخواہ پہ نہیں, اللہ کی نعمت تیرے گھر میں بیٹھی ہے, اس کی وجہ سے رب تجھے رزق عطا فرما رہا ہے. یہ ہے کہ اللہ نے اس لمحے بھی اس انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا. مگر افسوس کہ بال سفید بھی ہو گئے پھر بھی تنقید اسلام پہ. یہ ہمیں مزاج بدلنا ہوگا کہ ہمیں اگر اسلام کا کوئی مشکل مسئلہ ہے تو پھر ہم اس مشکل کو برداشت کریں. ہمارا مزاج خراب ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں مشکل لگ رہا ہے. مشکل تو وہ تھی جس وقت سے ہمارے نبی کے صحابہ گزرے جن کو سجدہ کرنے کے لیے تپتی ہوئی زمین ملتی تھی. یہ نہ چٹائیاں نہ دریاں نہ یہ کارپیٹ نہ کلینے. اور حدیث پاک کے لفظ ہیں صحابہ زمین سے مٹھی کنکریوں کی اٹھا کے یوں ہاتھوں میں رکھتے, ہاتھوں میں رہنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈی ہوتی تو وہ زمین پہ بچھا کے سجدہ اس پہ کرتے تھے. اتنی گرم زمین پہ انہوں نے سجدے کیے. ہمیں تو ہر قسم کی سہولت موجود ہے, پھر بھی ہم کہیں کہ ہمارا دین اوکھا ہے, یہ غلط بات ہے. اسلام پہ تنقید نہ کرنا. اور سرکار نے آگے کیا فرمایا, تمہارا رزق بزرگوں کے صدقے سے وَتُمْتَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ, آسمان سے رحمتوں کی بارشیں آتی ہیں تو یہ ان بزرگوں کا صدقہ آتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا, فرمایا تنصرون, اگر کسی میدان میں تمہیں مدد خدا کی ضرورت ہو تو اللہ کی مدد جو تمہارے سر پہ رحمت کا صاحباں بنتی ہے وہ ان بزرگوں کے صدقے سے بنتی ہے. ان کی دعائیں بڑی چیز ہیں, بڑی نعمتیں ہیں. صرف اور صرف ان کو نہ سمجھنا کہ ہمارے گھر کا معاذ اللہ بوجھ ہے. ان کی حیاتی, ان کی زندگی بہت بڑی نعمت اسلام نے اس مقام تک عطا فرمایا. خدا نہ خواستہ کسی گھر میں موت ہو گئی, مطلب بڑھاپے کے بعد اگلا مرحلہ موت کا ہے, دنیا سے جانے کا ہے. اس مقام پہ دیکھیے اسلام کے کتنے احسان ہیں, اسلام کی کرم نوازی کتنی ہے. بندہ فوت ہو گیا, اب بظاہر کسی کام کا نہیں رہا, لیکن اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی. شریعت مطہرہ نے کہا گھر سے قبر کی طرف اس کو منتقل کرنا ہے, یہاں سے اسے قبر کی طرف لے کے جانا ہے. تم گھر سے الوداع کر رہے ہو, گھر سے اسے بھیج رہے ہو, تو فرمایا ویسے نہیں, اس کو غسل دو. غسل دیا, صاف پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے غسل دیا. اور اسلام نے کیا کہا, غسل دینے کے بعد اس کے سجدے والی جگہوں پہ کافور بھی ملو, اور پھر کفن کس رنگ کا دو, سفید رنگ کا دو. آپ ذرا سوچئے کسی مٹی گھٹے والے روڈ سے انسان نے سفر کرنا ہو تو کوئی سمجھدار چٹے رنگ کے کپڑے پہن کر اس روڈ پہ سفر کرے گا؟ کہے گا بھائی جو ہے میل ملوٹے کپڑے ہو جائیں, گھٹے کا راستہ ہے, سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. سفید لٹھے کا سوٹ پہن کر اس روڈ پہ کوئی نہیں جائے گا. میت نے کہاں پہ جانا ہے, مٹی میں, جہاں پہ نیچے بھی مٹی ہوگی, سائڈوں پہ مٹی ہوگی, اوپر بھی مٹی ہوگی, نیچے آگے پیچھے بھی مٹی. لیکن سفید لٹھے کا کفن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شریعت کا حکم, اس کو دیا گیا. ہو سکتا ہے اس مزدور نے ساری زندگی چٹے کپڑے نہ پہنے ہوں, لیکن اسلام نے عزت بخشی. اب عقل تو سوچتی ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے, لیکن جواب ملتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ ملک صاحب ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر صاحب ہیں, صرف اس وجہ سے یہ سلوک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے دین اسلام کو سینے میں رکھنے والا ہے.
آپ دیکھ لیں موجودہ حالات میں انڈیا میں لوگ مر رہے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے کہ لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر لاش کے اوپر لگ کے تیلی لگاؤ، جلا کے رکھ دیا، راکھ کر دیا، یہ سلوک ہوتا ہے میت کے ساتھ۔ لیکن اسلام نے کتنا پروٹوکول بخشا، غسل، پھر غسل کے بعد خوشبوئیں، پھر اوپر کفن، اور کفن کے بعد عام چارپائی بھی نہیں جس پہ تم سب سوتے ہو، میت کی واحد اور منفرد چارپائی ہے جس پہ کوئی بھی نہیں لیٹتا، اس پہ میت کو لٹایا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ پاک ہو، صاف ہو، طہارت والی ہو۔ یہ عزت بخشی اسلام نے، میت کو چارپائی پہ رکھا۔ اب یہ بہت لمبا باب ہے، میں نے تو وقت میں سمیٹنا ہے یہ سارا حصہ۔ چارپائی پہ رکھا، کتنے بندے اٹھاتے ہیں؟ 4 بندے، 2 بھی تو اٹھا سکتے تھے، لیکن اسلام نے عزت بخشی۔ اور اٹھاؤ کہاں پہ؟ کندھوں پہ، نیچے نہیں لے کے جانا، سر کے برابر اونچا کر کے لے کے جانا ہے۔ یہ عزتیں بخشی اسلام نے۔ اور حدیث پاک میں ہے سرکار کوئی جنازہ دیکھتے تو حضور اٹھ کر استقبال فرماتے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں سے گزرتے ہوئے لوگ سواریاں روک دیتے ہیں، احترام ہے میت کا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان میت کے ساتھ رب کے فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عزت بخشی اللہ کے دین اسلام نے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد کا جنازہ تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، پاؤں کی یوں انگلیوں پر حضور چل رہے تھے، پباں بار سرکار چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پورے پاؤں کیوں نہیں زمین پہ رکھ رہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے اترے ہیں کہ زمین پہ جگہ ہی نہیں ہے کہ میں پورے پاؤں زمین پہ رکھ سکوں۔ یہ عزت ہے، پروٹوکول ہے رب ذوالجلال کی طرف سے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اسلام نے میرے سر پہ رحمتوں کی چھتری تان کے رکھی ہے۔ 4 بندوں نے اٹھایا، پھر اٹھانے والے کندھا بدلتے ہیں، بار بار کندھا بدلتے ہیں۔ وہ ایک احمد فراز شاعر ہوا، اس نے اس میں شکوہ کیا، اس نے کہا میں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے سر پہ بوجھ بنا کہ جنازہ بھی میرا اٹھاتے ہیں کندھا بدل کر۔ اس نے تو عجیب بات کہی نا کہ بوجھ بنا، اسے خبر نہیں کہ کندھا بدلنے والے بوجھ سمجھ کے کندھا نہیں بدل رہے۔ بوجھ ہوتا تو پھر 4 قدم کے بعد لوگ کیوں آ جاتے؟ دوسرا وجہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میت کی چارپائی کو کندھا دیا اللہ ہر قدم کے بدلے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ تو ثواب سمجھ کے کندھا بدل رہے تھے، وہ مر گیا، اس کا دنیا سے معاملہ ختم بھی ہو گیا، لیکن رب نے عزتیں اتنی عطا فرمائی کہ اس کی چارپائی کے کندھا دینے والے کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اب یہ بندہ بھی اسلام پہ کرے تنقید تو بڑی شرم کی بات ہے، جس کے قدم قدم پہ اسلام نے اتنی عزتیں دی۔ جنازہ گاہ میں پہنچے، چارپائی سامنے رکھی، کوئی بڑے سے بڑا پیر آ جائے، بڑے سے بڑا مولوی آ جائے جنازہ پڑھانے کے لیے، کسی کو حق ہے کہ چارپائی سے آگے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے؟ کسی کو حق نہیں، چارپائی سے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائیں گے۔ منہ قبلے کی طرف کر لو، میت کی چارپائی گھر میں رکھ لو، جنازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر کی طرف تو منہ ہو گیا لیکن جنازہ نہیں ہوا۔ اسلام نے عزت بخشی کہ نماز جنازہ فقط نماز جنازہ نہیں، ایک میت کا پروٹوکول ہے، لہذا اس پروٹوکول میں میت کی موجودگی لازمی اور ضروری ہے، اور لازمی اور ضروری بھی اس طرح کہ سٹیج پہ بالکل سامنے میت ہو، باقی سارے لوگ پیچھے ہوں۔ بڑے سے بڑے پیر صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے مولانا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کتنی عزتیں بخشی اللہ کے دین اسلام نے۔ اور پھر نیت سن لو، اور اس کے بعد میں بات کو سمیٹتا ہوں، بات تو آگے تک جائے گی لیکن بہرحال بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ نیت کیا ہے؟ 4 تکبیرہ نماز جنازہ۔ اگر انسان کے سینے میں رتی برابر بھی حیا ہو تو جنازے کی نیت بھی دیکھ کر کبھی اسلام پہ تنقید نہ کرے، اسلام کے کسی حکم پہ جو ہے اپنی طرف سے اعتراض نہ کرے۔ نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کس کے لیے؟ ثنا واسطے، اللہ کی ثنا، کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ نماز جو اس کی، عبادت بھی اس کی، ثنا اس کی ہو جائے تو کسی کو کیا اعتراض؟ درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، رب کے یار ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کے لیے درود ہو گیا۔ اسلام نے مسلمان کو کتنی عزت بخشی۔ نماز جس کا ایک حصہ ثنائے خدا ہے، دوسرا حصہ درود مصطفیٰ ہے، اس نماز کا باقاعدہ ایک حصہ کس کے لیے ہے؟ دعا واسطے اس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں پہ قربان جانا چاہیے، اور اسلام کے احسان کے نیچے انسان کا سر دبا رہنا چاہیے۔
کہ کتنی عزت بخشی کہ ایک حصہ جہاں پہ اپنی ثنا رکھی، ایک حصہ اپنے نبی کے درود کا رکھا، ایک حصہ عزت میں باقاعدہ میت کے لیے بھی رکھا. اور جس وقت ثنا پڑھی گئی جنازہ ختم ہوا؟ ختم نہ ہوا. درود پڑھ لیا گیا، جنازہ ختم ہوا؟ نہ ہوا. لیکن جب میت کی دعا ہو گئی اس کے بعد جنازہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تکبیر، اور تکبیر کے بعد سلام پھیر دو، جنازہ ختم ہو گیا. اصل پروٹوکول کس کے لیے ہے؟ یہ عزت ہے میت کے لیے. اور باقاعدہ اس میں ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے خالصتاً کس کے لیے؟ میت کے لیے. یہ اسلام کے احسانات ہیں. اگر زندگی میں اسلام کی کرم نوازیوں میں یہی بندہ دیکھ لے تو بندے کا سر اسلام کی عزت کے لیے لازماً جھک جائے گا، اور اسلام پر کبھی بھی انسان تنقید نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا میں غلط ہوں، میرے رب کا دین غلط نہیں ہو سکتا، مجھ سے قصور ہو سکتا ہے، پر میں اللہ کے دین پر کبھی تنقید نہیں کروں گا. جس چیز نے، جس انسان نے بھی کسی پہ بھلے کی ہوئے نا، لوگ اس کے اوکھا وقت آ بھی جائے تو وہ اس کی اوکھی چیز کو نہیں دیکھتے، پچھلی بھلائیوں کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ اوکھا لگ بھی رہا ہے، اوکھا ہے کوئی نہیں، ویسے اوکھا لگے بھی صحیح، انسان کو لگے بھی صحیح مشکل ہے، تو پھر بھی اسلام پہ تنقید نہ کرنا. حق بنتا ہے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اس نے کبھی مشکل حکم دیا بھی ہے تو اس کو برداشت کرو، اس کو قبول کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو. سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا نا، احمد ایاز سید تھا. رنگ مبارک اتنا نہیں تھا لیکن محبت تھی سلطان محمود غزنوی کو اس سے. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بڑے بڑے غلام ہیں، بڑے بڑے اس کے نوکر ہیں، سب میں سے ایک غلام احمد ایاز کو اس نے چنا، اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. سلطان محمود غزنوی نے کئی بار دکھایا کہ تم سے یہ الگ ہے اور اس کا مزاج تمہارے سے الگ ہے، میں اس کے اس کردار سے محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے یہ کیا کہ سلطان کو کسی نے نا اندرائن کا پھل دیا، اندرائن جسے تمہ کہتے ہیں، انتہائی کڑوا. سلطان تخت پہ بیٹھا تھا غزنوی، اندرائن کا پھل پکڑا، کاٹا، اور کاٹ کے نا سامنے جو خادم نوکر غلام بیٹھے تھے سب کو بلا کے کہا کوئی ہے جو یہ کھائے گا؟ تمہ کوئی ہے جو یہ کھائے؟ اب تمہ کون کھائے؟ کوئی فروٹ تو ہوتا تو ہو سکتا، سارے دوڑ پڑتے، تمہ کون کھائے؟ احمد ایاز اٹھا، اس نے کہا میں کھاتا ہوں. سلطان کے پاس بیٹھ گیا، محمود غزنوی ڈلیاں بنا کے دیتا رہا، احمد ایاز کھاتا گیا. ایک ڈلی کھائی، کھا گیا، اس نے دوسری بنا کی دی، دوسری بھی کھا گیا، تیسری بنا کی، سارا تمہ کھا گیا احمد ایاز. چہرے کا حلیہ بھی نہ بگڑا، ڈیزائن بھی نہ بگڑا. ظاہری بات ہے کوئی کڑوی چیز بندے کو مجبوراً کھانی پڑے تو انسان کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بندہ بمشکل کھاتا ہے. دوائی ہو تب بھی منہ پہ پتہ چلتا ہے کہ دوائی کڑوی تھی. احمد ایاز کے چہرے کا انداز بھی نہ بدلا، سارا تمہ کھا گیا. بعد میں اٹھ کے ساتھیوں کے پاس گیا نا تو انہوں نے پوچھا وہ تمہ تھا یا سیب تھا؟ اس نے کہا تھا تمہ ہی. کہا تجھے کڑوا نہیں لگا؟ تیرے چہرے کا انداز ہی نہیں بدلا. اس نے کہا کڑوا بڑا تھا. جب پہلا ہی ڈلی کو میں نے کھایا نا تو میرے اندر سے میرے مزاج نے کہا کہ اس کو تھوک دے، کڑوا بڑا ہے. لیکن میری محبت نے کیا کہا؟ اس نے کہا احمد ایاز ہوش کرنا، آج بڑے مجمع میں اس کو نہ تھوکنا. کیوں؟ یہ ان ہاتھوں سے ملا ہے جن ہاتھوں نے ساری زندگی تجھے میٹھا کھلایا ہے. آج اگر اس ہاتھ سے کڑوا تمہ ملا ہے تو اس کو تھوکو نہیں، اس کو بھی برداشت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے ساری زندگی تجھے میٹھا کھلایا ہے. اسلام ایسا مذہب جس نے ساری زندگی ہمیں میٹھا کھلایا، ساری زندگی ہمیں جو کچھ دیا رحمتوں سے بھرا دیا. اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ بھی آئے، ایاز تمہ کھا گیا تھا، مسلمان کا حق بنتا ہے پھر بھی برداشت کرے اور کہے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جس نے ساری زندگی مجھ پہ رحمتوں کی چھتری تان کے رکھی ہے. اسلام سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت ہے. اس واسطے کیا منہ لے کے جائیں گے اگر ساری زندگی اسلام پہ تنقیدیں کرتے رہے؟ قبر میں جا کے سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر کس دین کا نام لیا جائے گا؟ ہے کوئی ایسا دین جو اتنی جامعیت رکھتا ہو، اتنی معنویت رکھتا ہو؟ دنیا میں نہیں ملے گا. فقط ایک دین ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس نے ہماری دنیا بھی سنواری ہے اور جس نے ہماری آخرت پہ بھی پہرا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا